صدیوں سے انسان اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے جانوروں کا استعمال کرتا تھا۔ ان جانوروں کی سپیڈ بہت کم ہوتی تھی اور کسی جگہ پر جانے کے لیے مہینوں کا وقت درکار ہوتا تھا۔ رستے میں جانور بیمار پڑ گیا تو مسئلہ، بارش پڑ گئی تو مسئلہ، زیادہ گرمی ہو یا زیادہ سردی ہو، کھلے آسمان کے نیچے بھروسے خدا کے۔ اس زمانے میں جہاں جہاں بھی انسانوں کی بستیاں آباد تھیں، ان کی ڈیلی لائف اور رہن سہن آج کے دور سے یکسر مختلف تھا۔ انہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے لوکل چیزوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ وہی چیز کھاتے جو لوکلی میسر ہوتی۔ ہر گاؤں میں ایک موچی، لوہار، کارپینٹر، باربر اور اسی ٹائپ کے ضرورت کے حساب سے لوگ ہوتے تھے اور پورا گاؤں ان پر انحصار کرتا تھا۔ کسی کو بہت شدید ضرورت ہوتی تھی تو وہ تب ہی کسی بڑے شہر کا رخ کرتا تھا۔ زندگی اسی تسلسل کے ساتھ صدیوں سے ایسے ہی قائم اور دائم تھی۔ صدیوں سے لوگوں کے رہن سہن میں نہ ہونے کے برابر فرق آیا تھا۔ سال میں چند ایک دفعہ مذہبی تہوار آتے تھے جن پر ایک میلہ لگایا جاتا تھا۔ آس پاس کے تمام دیہاتوں سے لوگ اس میلے میں شامل ہوتے۔ تو چلیے ایک ایسی ایجاد کی بات کرتے ہیں جو سچ میں پاور تھی۔ ایک ایسی ایجاد جس نے مہینوں کا سفر دنوں میں تبدیل کر دیا۔ ہزاروں ٹن وزنی سامان کو لے کر جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ پہاڑوں پر چڑھنا ہو یا دریاؤں سے گزرنا ہو، فوج کی نقل و حرکت ہو یا اپنی پروڈکٹس کو کسی دور کے جہان میں پہنچانا ہو، کوئی مشکل نہیں رہا۔ جس پر شاعروں نے اپنی نظمیں لکھی اور رائٹرز نے کہانیاں، بچے بڑے سب ہی اس کی کشش سے بچ نہ سکے۔ یہ کہانی ہے ٹرین کی۔ میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدر لینڈ اسکول۔ ٹرین ایجاد ہوئی جس نے فاصلوں کو کم کر دیا۔ کسی خاص علاقے کی پروڈکٹ اب ایک گاؤں تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورے ملک میں اس کی رسائی ممکن ہو گئی۔ آج ہم جو برانڈز دیکھتے ہیں یہ اسی زمانے کی پیداوار ہیں۔ جو چیزیں ایک زمانے میں پرانے سے جھونپڑے میں بنتی تھی، ان کی جگہ اب بڑی بڑی فیکٹریوں نے لے لی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ہر چیز ایک سٹینڈرڈائز شکل میں آنے لگی۔ مثال کے طور پر ایک چائے کا کپ ہو یا پورا ڈنر سیٹ، رہنے کا مکان ہو یا پھر کوئی اسکول، ہاسپٹل، اور اس میں استعمال ہونے والی اینٹ یا پھر لوہے کے گارڈر وغیرہ، پورے ملک میں ایک ہی سائز اور شیپ کی چیز ملتی تھی۔ ان ٹرینز کو بنانے میں بہت سے لوگوں کی انوینشنز کا سہارا لینا پڑا ہے، اور یہ ٹرین کوئی چند سالوں میں ایک دم سے پری پلانڈ طریقے سے وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ ایک پرفیکٹ لوکوموٹیو کی شکل اختیار کرنے میں اسے کم و بیش ایک صدی لگ گئی۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ٹرین کی ایجاد سے پہلے اس کی پٹری مطلب ریلوے لائن ایجاد ہو چکی تھی، اور یہ ریلوے لائن اس مقصد سے نہیں بنائی گئی تھی کہ اس پر ٹرین کو چلایا جائے گا، بلکہ ریلوے لائن قریباً 100 سال پہلے بنائی جا چکی تھی۔ اب ان ریلوے لائنز کا کام کیا تھا؟ تو تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایئر 1515 میں آسٹریا کے ایک شہر سالزبرگ میں ایک قلعہ تھا جو آج بھی موجود ہے۔ یہ قلعہ بہت اونچائی پر تھا۔ اس اونچائی پر سامان کو لے کر جانا بہت مشکل کام تھا، لہٰذا اس مشکل کام کے لیے ریلوے سسٹم بنایا گیا جسے آج ہم فیونیکولر ریلوے کے نام سے جانتے ہیں۔ فیونیکولر ریلوے میں زمین کی گریوٹی کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں 2 کیبل کارز کو رسی کے سروں سے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ رسی ایک پلی میں سے گزرتی ہے۔ ایک کیبل کار زمین پر اور دوسری اونچائی پر قلعے میں واقع ہوتی ہے،
جن لوگوں نے نیچے آنا ہوتا ہے وہ لوگ اس اوپر والی کیبل کار میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری کیبل کار میں جن لوگوں نے یا پھر کسی سامان کو اوپر لے جانا مقصود ہوتا ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اوپر والی کیبل کار میں زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ نیچے آتی ہے اور نیچے والی اوپر کی طرف جانے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کیبل کار کو ٹریڈ ویل کے ذریعے بھی حرکت دی جا سکتی ہے، جس کے لیے جانوروں کا اور انسانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1550 میں جرمنز نے زمین سے کوئلہ نکالنے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا، جسے آج ہم ریلوے کی ایک قسم ویگن ویز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے چھکڑے مطلب ریڑھے بنائے جاتے تھے، جنہیں لکڑی سے بنی ریلوے لائنز پر گھوڑوں کی مدد سے کھینچا جاتا تھا۔ اس طریقہ کار میں کوئلے سے بھری یہ ویگنز ایک مضبوط رسی سے باندھ دی جاتی تھی اور رسی کے دوسرے سرے کو کان سے باہر کھڑے گھوڑوں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ گھوڑوں کی مدد سے یہ کارٹس اوپر زمین پر کان سے باہر نکال لی جاتی تھی۔ یہ طریقہ کار بہت کارآمد تھا، جس سے کوئلے کی پروڈکشن میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ طریقہ 1560 تک جرمنز نے برٹن میں بھی متعارف کروایا اور 1600 تک یہ طریقہ پورے یورپ میں ہر جگہ استعمال ہو رہا تھا۔ اب اس قسم کے ریلوے سسٹم کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ یہ کہ لکڑی کی ریلوے لائنز بھاری وزن کی وجہ سے گھس گھس کر ٹوٹ جاتی تھیں۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان لکڑی کی لائنز کے اوپر لوہے کی ایک باریک شیٹ لگا دی جاتی تھی۔ اب اس سے ریلوے لائنز تو محفوظ ہو گئی تھیں، مگر ویگنز کے پہیے گھس گھس کر ٹوٹ جاتے تھے۔ اب اس حل کے لیے ان پہیوں پر بھی لوہے کی شیٹ چڑھا دی گئی۔ آگے چل کر اس میں مزید جدت آ گئی جب 1709 میں اسٹیم انجن کی مدد سے لوہے کو پگھلانے اور صاف کرنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا گیا، جسے بلاسٹ فرنس پروسیس کہتے ہیں۔ اس طریقے سے لوہے کی ریفائننگ کا کام آسان اور تیز تر ہو گیا، نتیجتاً لوہے کی مشینز بنانا آسان ہو گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کان کنی میں استعمال ہونے والا ریلوے سسٹم اب پورے کا پورا لوہے کا بننے لگا۔ پورا سٹرکچر جب لوہے کا بن گیا تو یہ زیادہ پائیدار ہو گیا۔ لیکن کاسٹ آئرن سے بنے ریلوے سسٹم کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ برٹل تھا، جو زیادہ دباؤ میں ٹوٹ جاتا تھا۔ اس زمانے میں ویلڈنگ تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال یہ لکڑی سے تو کئی گنا مضبوط ہی تھا۔ 1784 میں لوہے کی پروسیسنگ کے لیے ایک اور طریقہ دریافت کیا گیا، وہ تھا پڈلنگ پروسیس۔ اس پروسیس سے لوہے کو اور مضبوط بنایا جا سکتا تھا، لہٰذا 1820 میں کاسٹ آئرن کی جگہ راٹ آئرن کا استعمال ہونے لگا۔ راٹ آئرن مضبوط بھی تھا، خالص بھی تھا، لیکن یہ ڈکٹائل بھی تھا، سادہ لفظوں میں لچکدار اور سافٹ، لہٰذا اس کا لائف سپین بہت کم تھا۔ 1860 میں لوہے کی پروسیسنگ کے لیے ایک نئے طریقے کا استعمال کیا جانے لگا، جسے بسیمر پروسیس کہتے ہیں۔ اس پروسیس کی مدد سے لوہے کو سٹیل میں بدلا جانے لگا۔ 1900 کے آتے آتے بسیمر پروسیس کی جگہ اوپن ہرتھ پروسیس نے لے لی۔ اب ریلوے لائنز رولنگ پروسیس کے ذریعے سٹیل کی بنائی جانے لگی، جن کی ڈیوریبلٹی بہت زیادہ تھی۔ اب ہم 1500 سے 1900 تک آ گئے ہیں، لیکن رکیے ذرا، ہمارا ٹاپک تو ریلوے ہے، سٹیل کی پروسیسنگ تو نہیں۔ ان چیزوں کی ڈیٹیل اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں آگے چل کر پورے ریلوے سسٹم کو سمجھنے میں مدد کریں گی۔ ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے تھامس نیکومین۔ اس کی پوری فیملی کا بزنس یہ تھا کہ یہ لوگ مائننگ کے ٹولز بناتے تھے اور ان کے بہت بڑے بڑے کسٹمرز تھے۔ ان مائنرز کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ مائننگ کے دوران کان میں پانی بھر جاتا تھا
لہٰذا انہیں پہلے وہ پانی نکالنا پڑتا تھا، وہ بھی بالٹیاں بھر بھر کر، کیونکہ اس زمانے میں کوئی انجن تو تھا نہیں۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی مشین بنائی جائے جس سے کان میں بھرا پانی باہر نکال دیا جائے۔ کافی کوششوں کے بعد اس نے 1712 میں ایک واٹر پمپ بنایا جو کوئلے سے چلتا تھا اور اس سے پانی باہر نکالا جاتا تھا۔ یہ واٹر پمپ 30 فٹ کی گہرائی سے پانی نکال لیتا تھا۔ یہ پمپ مائنرز میں بہت مشہور تھا۔ اس پمپ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ 30 فٹ سے زیادہ گہرائی سے پانی نہیں نکال سکتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بہت سلو تھا، لہٰذا بہت سے واٹر پمپ لگانے پڑتے تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک اور سائنٹسٹ آیا، اس کا نام تھا جیمز واٹ۔ اس نے نیکومین کے واٹر پمپ کو مزید بہتر بنایا۔ اب یہ زیادہ گہرائی سے پانی بھی نکال سکتا تھا، وہ بھی پہلے سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ۔ جیمز واٹ نے 1776 میں ایک انجن بنایا جسے اس نے اپنے نام کے اوپر واٹ سٹیم انجن کا نام دیا۔ واٹ سٹیم انجن ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ یہ صرف واٹر پمپ کا کام نہیں کرتا تھا بلکہ یہ کسی پہیے کو گھما بھی سکتا تھا، مطلب پورا گول چکر دے سکتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے یہ صرف مائننگ کے لیے ہی یوز نہیں ہو رہا تھا بلکہ اب یہ کاٹن ملز میں اور ہر قسم کی ملز میں یوز ہونے لگا۔ انڈسٹریل ریولوشن میں اس انجن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر یہ انجن نہ ہوتا تو آج ہم وہی پرانے دور میں جی رہے ہوتے۔ جیمز واٹ کو ان کی خدمات کی بدولت بہت عزت ملی۔ پاور کا یونٹ جو واٹ ہے انہی کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے، اور ہم جو بجلی کی موٹروں میں ہارس پاور کا کنسیپٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی انہی کا تجویز کرتا ہے۔ مطلب ایک ہارس پاور کا مطلب ہے ایک گھوڑے جتنی طاقت۔ جیمز واٹ انجن کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت بڑے اور بھاری ہوتے تھے، کیونکہ ان میں علیحدہ سے کنڈنسر اور ایئر پمپ ہوتا تھا۔ یہ انجن لو پریشر سٹیم پر کام کرتے تھے، کیونکہ ہائی پریشر سٹیم پر بوائلر پھٹ جاتا تھا اور یہ بہت خطرناک اور جان لیوا ہو سکتا تھا۔ جیمز واٹ کے بنائے گئے انجن بہت بھاری تھے، جس کی وجہ سے انہیں کسی لوکوموٹیو میں لگانا پریکٹیکلی بہت مشکل تھا۔ اب یہاں ایک اور سائنٹسٹ نے ذہن لڑایا اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنا شروع کیا۔ اس سائنٹسٹ کا نام تھا رچرڈ ٹریویتھک۔ ٹریویتھک نے سوچا کہ لو پریشر سٹیم انجن کے بجائے ہائی پریشر سٹیم انجن پر کام کرنا چاہیے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہائی پریشر سٹیم کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ٹریویتھک اپنے کام میں جٹا رہا اور بہت سی ناکامیوں کے بعد آخر کار اس نے ایک ہائی پریشر سٹیم انجن بنا ہی ڈالا۔ 21 فروری 1804 میں اس نے اپنا دنیا کا پہلا سٹیم پاورڈ ریلوے انجن نمائش کے لیے پیش کیا۔ یہ انجن سنگل سلنڈر انجن تھا جس میں ایک پاور سٹروک ہوتا تھا۔ انجن کی پاور کو بیلنس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فلائی ویل بھی لگایا گیا تھا۔ ٹریویتھک کے انجن دنیا کے پہلے سٹیم پاورڈ ریلوے انجن ضرور تھے، لیکن یہ ٹرائل سٹیج سے آگے نہ بڑھ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا بھی وزن بہت زیادہ ہوتا تھا اور کاسٹ آئرن سے بنی لائنز زیادہ وزن کی وجہ سے ٹوٹ جاتی تھیں۔ انہی کو دیکھتے ہوئے ایک اور سائنٹسٹ میتھیو مورے نے 1812 میں ایک سٹیم لوکوموٹیو بنایا جس کا نام سلامانکا رکھا۔ یہ ایک 2 سلنڈر انجن تھا اور کمرشلی کامیاب رہا۔ اس سے اگلے ہی سال 2 سائنٹسٹ ولیم ہیڈلے اور کرسٹوفر بلیکٹ نے ایک انجن بنایا جس کا نام پفنگ بلی رکھا۔ اس میں انہوں نے ویلز کی تعداد بڑھا دی، جس کی وجہ سے زیادہ وزن ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا اور لائنز پر زیادہ دباؤ نہیں پڑتا تھا۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایک ایسے سائنٹسٹ کی جس نے اپنی ساری زندگی ریلوے کے لیے وقف کر دی۔ اس کا نام تھا جارج سٹیفنسن۔ اس نے پہلے سے بنے تمام لوکوموٹیوز کا ڈیٹیل میں جائزہ لیا اور ان کی خوبیوں اور خامیوں کو نوٹ کیا اور سب کو ملا کر ایک بہترین انجن بنانے میں جٹ گیا۔ بہت سے انجن بنائے گئے اور ان کو ایکسپیریمنٹ سے گزارا گیا، کوئی کامیاب اور کوئی ناکام رہا۔
اور پھر آیا ایئر 1825۔ اسٹیفنسن نے ایک انجن بنایا جس کا نام لوکوموشن رکھا۔ یہ انجن اس نے ڈارلنگٹن اور اسٹاکٹن ریلوے کے لیے بنایا تھا۔ یہ ایک کامیاب انجن تھا۔ یہ انجن دنیا کا پہلا پبلک ریلوے انجن بنا۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ انجن بنا نہیں اور اسٹاکٹن اینڈ ڈارلنگٹن ریلوے پہلے سے ہی بن کر آ گئی۔ تو دوستو، یہ سچ ہے کہ انجن نہیں بنا تھا، لیکن گھوڑے تو پہلے سے ہی تھے۔ دراصل اس زمانے میں پہاڑوں سے معدنیات جیسے کہ کوئلہ، لوہا اور ٹن وغیرہ کو نکال کر شپنگ پورٹس پر لے کر جایا جاتا تھا، جو ایک بہت منافع بخش کاروبار تھا۔ اس کام کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسٹیفنسن نے 1829 میں ایک اور لوکوموٹیو بنایا جس کا نام راکٹ رکھا، جس نے کامیابیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ لوکوموٹیو جس کا نام راکٹ تھا، اس کی دھوم نے اسے بہت پذیرائی دی۔ اسٹیفنسن نے اپنی ایک کمپنی بنائی جو ریلوے کے انجنز بناتی تھی۔ گریٹ برٹن، امریکہ اور پورے یورپ سے اسے آرڈرز ملنے لگے۔ ان کے بنائے ہوئے اسٹیم انجنز کو سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا اور دوسری کمپنیز بھی انہی کے سٹینڈرڈز کو فالو کرتی تھی۔ جارج اسٹیفنسن کو ان کی خدمات کی بدولت انہیں فادر آف ریلوے کا خطاب دیا گیا۔ یہ اسٹیفنسن ہی تھا جس نے تجویز کیا کہ ریلوے لائنز کو کاسٹ آئرن کے بجائے راٹ آئرن کا بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ پہلے ریلوے لائنز کی چوڑائی ہر جگہ مختلف ہوتی تھی، کہیں پر 2 فٹ تو کہیں پر 4 فٹ، جس کی وجہ کوئی بھی ہو، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مخصوص چوڑائی کی لائنز کے اوپر اسی مناسبت سے اتنی چوڑائی کا انجن اور ریل کارز لگائی جاتی تھی۔ 1860 میں جارج اسٹیفنسن نے قانون پاس کروایا کہ آئندہ تمام بننے والی ریلوے لائنز کی چوڑائی 4 فٹ 8.5 انچ ہوگی۔ اب آئندہ جو بھی نئی ریلوے لائن بنتی وہ اسی چوڑائی سے بنتی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام لائنز کو جوڑ کر پورے برٹن میں ایک بہت بڑا ریلوے کا جال بچھ گیا۔ اب جہاں جہاں گریٹ برٹن کا ڈنکا بجتا تھا، وہاں وہاں ریلوے کا نظام بھی پہنچ گیا۔ امریکہ ہو یا افریقہ، سب کنٹیننٹ ہو یا پھر چائنا، گریٹ برٹن کی دیکھا دیکھی یورپ کے باقی ممالک نے بھی اپنی اپنی ٹرین سروسز شروع کر دی۔ لیکن جیسے ریلوے لائنز کا بنانا، بچھانا، ریلوے انجنز کا بنانا مشکل تھا، ویسے ہی اتنے بڑے سسٹم کو مینٹین کرنا اور کنٹرول کرنا بھی کسی مشکل سے کم نہیں تھا۔ اب آئیے ریلوے سسٹم سے متعلق چند دلچسپ باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ 1 میل کے ریلوے ٹریک میں تقریباً 2000 سلیپرز ہوتے ہیں، جو شروع میں لکڑی کے بنتے تھے۔ اب ہر ملک میں ریلوے لائنز کا ہزاروں کلومیٹر کا جال بچھا ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اگر دیکھیں تو یورپ میں کوئی درخت محفوظ نہ رہتا، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ زیادہ تر لکڑی نارتھ امریکہ، جو آج کا USA ہے، وہاں سے امپورٹ کی جاتی تھی۔ اسی طرح ریلوے لائنز زمین کے اوپر بچھائی جاتی ہیں، نہ کہ انہیں زمین میں گاڑا یا فکس کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریلوے لائنز ایک پرفیکٹ اسٹریٹ لائن کی شکل میں نظر نہیں آتی۔ لکڑی کے سلیپرز 1940 تک تو بنتے رہے، لیکن اس کے بعد ان سلیپرز کی جگہ سیمنٹ کے سلیپرز استعمال ہونے لگے۔ اب اتنے بڑے ریلوے لائن کے سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے بہت سے ورکرز کو ہائر کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں تو کوئی بھی آدمی ریلویز میں بھرتی کر لیا جاتا تھا، لیکن پھر اس میں باقاعدہ اسپیشلسٹ ٹرینڈ ورکرز کو نوکری دی جانے لگی۔ اسٹیشن ماسٹر، ٹکٹ کلرکس، ریفریشمنٹ روم سٹاف، سگنل مین، ویل ٹیپرز، ریلوے انجینئرز، کارپینٹرز، بوائلر میکرز، ٹرین سٹاف، انجن ڈرائیور، فائر مین، اور پھر سیفٹی کے لیے گارڈز۔ سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی تھیں، مگر سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری گارڈ کی ہوتی تھی۔ گارڈ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ پیسنجرز کی جان، مال اور عزت محفوظ رہے، کیونکہ ٹرین کو ویرانوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا، اس لیے گارڈ کو ہر وقت ایکٹیو رہنا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر انجن سے نکلی کسی چنگاری سے کہیں آس پاس موجود درختوں کو آگ نہ لگ جائے،
کوئی چور، ڈاکو یا کوئی جنگلی جانور کسی حادثے کا سبب نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ دوران سفر اگر کسی خرابی کی وجہ سے ٹرین رک جاتی تو یہ گارڈ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ پیچھے سے آنے والی ٹرین کو وارننگ دے۔ اس مقصد کے لیے گارڈ کو 1 میل پیچھے جانا پڑتا تھا، جہاں جا کر وہ زمین پر ریڈ فلیگ لگا دیتا تھا، اور اگر کسی وجہ سے دوسری ٹرین کا ڈرائیور ان فلیگز پر توجہ نہ دیتا تو ایک اور طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا، وہ یہ کہ ریلوے لائنز کے اوپر وقفے سے چھوٹے چھوٹے بم لگا دیے جاتے تھے۔ جب ٹرین ان کے اوپر سے گزرتی تھی تو یہ پھٹ جاتے تھے، اور ان کی آواز سن کر ڈرائیور کو سمجھ آ جاتی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سب کچھ بدل رہا تھا ویسے ویسے ٹرینز میں بھی تبدیلی آتی رہی۔ جو ٹرین پہلے کوئلے پر چلتی تھی، اس کی جگہ اب ڈیزل نے لے لی۔ شروعات میں 60 کلومیٹر کی سپیڈ کو بھی بہت بڑی سپیڈ مانا جاتا تھا، لیکن وہ بھی وقت آیا جب ٹرینز کی سپیڈ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن پھر آ گئے ہوائی جہاز، جس میں سفر اور بھی آرام دہ ہو گیا، اور لمبا سفر جو گھنٹوں میں ہوتا تھا اب منٹوں میں ہونے لگا۔ لوگوں میں ہوائی سفر زیادہ پسند کیا جانے لگا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب ٹرینز کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ لیکن پھر آئی چائنا اور جاپان کی ایکسپرٹیز، مطلب ہائی سپیڈ بلٹ ٹرین، جس کی سپیڈ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے۔ چائنا اور جاپان نے ٹرین کی نئی مارکیٹ ڈسکور کی، وہ تھی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ۔ کیونکہ زیادہ تر ورکرز ٹوکیو اور شنگھائی جیسے بڑے اور مہنگے شہروں میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ورکرز شہر سے باہر رہتے تھے اور اپنے کام پر پہنچنے کے لیے اسی ہائی سپیڈ ٹرین کا استعمال کرتے تھے، اور آدھے گھنٹے کے اندر اپنی ورکنگ سائٹس پر پہنچ جاتے تھے۔ اگر یہ ہائی سپیڈ بلٹ ٹرینز نہ ہوتی تو لاکھوں لوگوں کا ایک ہی ٹائم پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔